بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے فتنے کا ذکر کریں گے۔ بے شک دجال امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے ہر دور میں انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے سے ہمیں ڈرایا ہے اور اللہ سے اس فتنے کی پناہ مانگی ہے۔ دجال کا تعلق یہودی نسل سے ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دجال کے فتنے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور صحابہ کرام کو بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس میں دجال کے فتنے کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام اس فتنے کی ڈر سے رویا کرتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، صرف اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف ایمان والے دیکھ سکیں گے۔ دجال 40 دنوں میں پوری دنیا کے چکر لگائے گا لیکن صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ ایک باغ اور آگ ہوگی۔ باغ کو وہ اپنی جنت کہے گا اور آگ کو اپنی دوزخ کہے گا۔ حقیقت میں اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے اختیارات دیے ہوں گے۔ وہ زمین میں سبزہ اگائے گا، بارش برسائے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا خروج اصفہان نامی ایک بستی سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال بہت برائی کے ہوں گے، دھوکہ اور فریب عام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا، جب دنیا میں 2 جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت اہل ایمان کی اور دوسری منافقوں کی ہوگی۔ جب ایسا وقت آ جائے تو تم لوگ دجال کے آنے کا انتظار کرنا۔ دجال کا فتنہ بے شک ایک بڑا فتنہ ہے اور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے آنے سے پہلے بارش برسنا بند ہو جائے گی اور زمین میں خشک سالی ہو جائے گی اور پیداوار رک جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی۔ ایسے میں جن لوگوں کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کے خروج کے بعد اس کی شعبدے بازیوں میں آ جائیں گے، اور جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہوں گے وہ لوگ دجال کو ماننے سے انکار کریں گے۔ جو لوگ دجال کے فتنے کو مان کر اس کے ساتھ ہوں گے وہ دجال کو نہ ماننے والوں کو کافر کہیں گے، جبکہ وہ خود گمراہی میں ہوں گے اور کفر میں ہو جائیں گے اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا۔ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے دراصل وہ آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے دراصل وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تم میں سے جب کوئی دجال کو پالے تو خود کو وہ اس چیز میں ڈالے جس کو دجال آگ کہے گا، دراصل وہ آگ نہیں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اس کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کو بظاہر راحت و آرام و سکون لگے گی۔ جو لوگ اس کی خدائی کے دعوے کو قبول کریں گے وہ سب ان لوگوں کو دے گا، اور جو انکار کریں گے ان کو آگ میں ڈالے گا اور ہر طرح کی پابندیاں لگائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال عراق و شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وقت کو حکم دے گا تو وقت رک جائے گا، اور یہ سب اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال اس پر سواری کرے گا، اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔
سورج کو حکم دے گا تو وہ رک جائے گا اور پھر دوبارہ حکم دے گا تو وہ چل جائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا جسے چاہے مار دے گا اور جسے چاہے زندہ کر دے گا۔ دجال ایک بنجر زمین سے گزرے گا اور زمین کو حکم دے گا تو زمین دجال کے حکم سے سارے خزانے ظاہر کر دے گی اور دجال کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ اس کے بعد دجال آگے بڑھے گا اور اپنی شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ وہ ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا جو دجال کو ماننے سے انکار کرے گا۔ دجال اس کے جسم کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دور پھینک دے گا۔ اس کے بعد دجال پھر اس نوجوان کو پکارے گا اور وہ اس کے پاس آ جائے گا۔ ان سب کے باوجود دجال اس کو ایک بار پھر خود کو ماننے کا کہے گا لیکن وہ پھر انکار کر دے گا۔ یہ نوجوان ان لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے، اصل میں وہ سیدھے راستے پر ہوں گے اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ دجال جب ساری دنیا میں فساد برپا کر چکا ہوگا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوگا، اس کے بعد وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے مکہ اور مدینہ میں مقرر کیے ہوں گے جو اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود جب وہ داخل نہیں ہو سکے گا تو زوردار چیخ مارے گا جس کو سن کر سارے منافق دجال کے پاس آ جائیں گے اور دجال کی جماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال آگے بڑھے گا، مقام لوط پر پہنچے گا تو وہاں اس کا سامنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے کے وار سے ہلاک کر دیں گے اور اس طرح دجال کا خاتمہ ہوگا۔ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ سورت دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے گی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔